बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरबों खरबों दरूदो सलाम हातमुल नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आपकी, मेरी और सब उम्मत मुसलमान की, आमीन। हिजरा अस्वद अरबी ज़ुबान के दो अल्फाज का मजमूआ है। हिजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और अस्वद स्याह और काले रंग के लिए बोला जाता है। हिजरा अस्वद वो स्याह पत्थर है जो काबा के जुनूब मशरिक दीवार में नस्ब है। इस वक्त ये 3 बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े अंदाज़न 2.5 फुट पत्थर के दायरे में जुड़े हुए हैं, जिनके गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान हज या उम्रा करने जाते हैं, इनके लिए लाजिम है कि तवाफ करते हुए हर बार हिजरा अस्वद को बोसा दें। अगर हजूम ज्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है, जिसको इस्तलाम कहते हैं। अगर तारीख के हवाले से हिजरा अस्वद को देखा जाए तो तारीख में कम अज कम 6 वाक़यात मिलते हैं जब हिजरा अस्वद को चोरी किया गया या इसको तोड़ने की कोशिश की गई। हो सकता है कि इसके हवादिस की तादाद इससे भी ज्यादा हो। इस्लामी रवायात के मुताबिक जब हजरत इब्राहिम और इनके बेटे हजरत इस्माइल खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो हजरत जिब्राईल ने ये पत्थर जन्नत से ला कर दिया, जिसे हजरत इब्राहिम ने अपने हाथों से दीवारे काबा में नस्ब किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले हवाला कबीला बनी जरहम के मुतल्लिक मिलता है कि इन लोगों ने हिजरा अस्वद के साथ छेड़छाड़ की थी। तारीख में है कि जब बनु बकर बिन अब्दुल मनाह ने किबला जरहम को मक्का से निकलने पर मजबूर किया तो उन्होंने मक्का से बेदखल होते हुए काबा में रखे 2 सोने के बने हरणों के साथ हिजरा अस्वद को काबा की दीवार से निकाल कर जमजम के कुएं में दफन कर दिया और मजबूरन यमन की जानब कूच कर गए। अल्लाह ताला की हिकमत देखिए कि ये पत्थर ज्यादा अरसे जमजम के कुएं में नहीं रहा। जिस वक्त वो बनु जरहम के लोग हिजरा अस्वद को जमजम के कुएं में छुपा रहे थे तो एक औरत ने इन्हें ऐसा करते देख लिया था। इस औरत की निशानदही पर हिजरा अस्वद को जमजम के कुएं से निकाल लिया गया। अबू ताहिर नामी शख्स की क़यादत में करामतीन ने 317 हिजरी में मक्का मुकरमा का मुहासरा कर लिया और मस्जिदुल हराम जैसे मुक़द्दस मकामात पर तकरीबन 700 इंसानों को कत्ल किया और जमजम के कुएं को और मस्जिद हराम के अहाते को इंसानी लाशों और खून से भर दिया। इसके बाद इसने मक्का के लोगों की कीमती अशिया को और काबा मुशर्रफ में रखे जवाहरात को गजब कर लिया। इसने काबा के गिलाफ को चीर फाड़ कर अपने पैरोकारों में तकसीम कर दिया। काबा मुशर्रफा के दरवाजे और उसके सुनहरी परनाले को उखाड़ दिया और फिर बात यहीं खत्म नहीं हुई और 7 ज़ुल्हिज्जा 317 हिजरी को अबू ताहिर ने हिजरा अस्वद को काबा मुशर्रफ की दीवार से अलग कर दिया और इस जगह को खाली छोड़ दिया और इसको मौजूदा दौर में जो इलाका बहरीन कहलाता है वहां मुंतकिल कर दिया। ये हिजरा अस्वद का एक नहायत तकलीफ का दौर था। तकरीबन 22 साल हिजरा अस्वद काबा शरीफ की दीवार से जुदा रहा। इस दौर में काबा मुशर्रफ का तवाफ करने वाले इसी जगह को खाली देखकर इसको फिर भी चूमते थे और इसका इस्तलाम करते थे। फिर अल्लाह सुब्हान ताला की मशीयत देखिए कि 22 साल बाद 10 ज़ुल्हिज्जा 339 हिजरी को सफीर बिन हसन, जिसका तल्लुक भी करामतीन कबीला से ही था, इसने हिजरा अस्वद को आज़ाद कराया और वापस हिजरा अस्वद के असल मुकाम पर पेवस्त कर दिया। इस वक्त एक मसला ये जरूर पेश आया कि क्या वाकई असल हिजरा अस्वद ही है या नहीं। तो इस वक्त मुसलमानों के एक दानश्वर ने कहा कि वो इसको टेस्ट करके बता देगा कि यही असल हिजरा अस्वद है या नहीं, क्योंकि इसने इसके बारे में अहादीस का मुतालिया कर रखा था। इसने हिजरा अस्वद पर आग लगाई तो हिजरा अस्वद को आग नहीं लगी और ना ही वो गर्म हुआ।
پھر اس نے اس کو پانی میں ڈبویا تو یہ پتھر ہونے کے باوجود اپنی حسرت کے برخلاف پانی میں ڈوبا نہیں بلکہ سطح پر ہی تیرتا رہا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ اصل جنت کا پتھر ہی ہے، کیونکہ جنت کا پتھر کے آگ سے اور گرک یابی سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ سن 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے اپنے کلہاڑے سے حجرہ اسود پر کاری ضرب لگائی، جس سے اس پر چٹکنے کا ایک واضح نشان پڑ گیا۔ اس نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کلہاڑے کو اٹھایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آ پہنچی اور قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے جو اس کی یہ گھناؤنی کارروائی دیکھ رہا تھا، چشمے زون میں اس نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی حجرہ اسود پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل میں ہی رہ گئی۔ سن 413 ہجری میں فاطمید نے اپنے 6 پیراکاروں کو مکہ بھیجا، جس میں سے ایک الحاکم العبید تھا جو ایک مضبوط جسم کا مالک، سنہرے بالوں والا، طویل قد و قامت والا انسان تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور ایک لوہے کی سلاح لایا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں تابڑتوڑ 3 ضربیں حجرہ اسود پر لگا ڈالیں، جس سے اس کی کرچیاں اڑ گئیں۔ وہ ہذیانی کیفیت میں اول پھول بکتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ معاذ اللہ، جب تک وہ اسے پورا نہ اکھاڑ پھینکے گا تب تک وہ سکون سے نہ بیٹھے گا۔ بس اس موقع پر ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور گھڑ سواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو گھیر لیا اور ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا اور بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا گیا۔ اسی طرح ایک واقعہ سن 990 ہجری میں بھی ہوا، جب ایک غیر عرب باشندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ مطاف میں آیا اور اس نے حجرہ اسود کو ایک ضرب لگا دی۔ اس وقت ایک شہزادہ نصیر مطاف میں موجود تھا، جس نے اسے فوری طور پر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سن 1351 ہجری کے محرم کے مہینے میں ایک افغانی باشندہ مطاف میں آیا اور اس نے حجرہ اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال دیا اور کعبے کے غلاف کا ایک ٹکڑا چوری کر ڈالا۔ اس نے کعبے کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ کعبہ مشرف کے گرد کھڑے محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر اسے مناسب کارروائی کے بعد موت کی سزا دے دی گئی۔ اس کے بعد 28 ربیع الاول سن 1351 ہجری کو شاہ عبد العزیز نے اس پتھر کو دوبارہ کعبہ مشرف کی دیوار میں نصب کیا، جو اس فاتر العقل افغانی نے نکال باہر کیا تھا۔ حجرہ اسود اس وقت ایک مکمل پتھر کی صورت میں نہیں ہے جیسا کہ یہ جنت سے اتارا گیا تھا، بلکہ حوادث زمانہ نے اس متبرک پتھر کو، جس کا بوسہ دینے کے لیے اہل ایمان کے دل ہر وقت بے چین رہتے ہیں، 8 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ 606 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، لیکن جب حجرہ اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہی خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجرہ اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار میں نصب کر دیا۔ سب سے پہلے عبد بن زبیر نے حجرہ اسود پر چاندی چڑھوائی۔ سلطان عبد الحمید نے حجرہ اسود کو سونے میں مروایا۔ 1281 میں سلطان عبد العزیز نے اسے چاندی سے مروایا۔ عبد بن عمرو رازی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ حجرہ اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔
اگر اللہ تبارک تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجرہ اسود جنت سے آیا دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن لائیں گے تو اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھیں گے اور زبان ہوگی جن سے یہ بولیں گے اور ہر ایک شخص کی گواہی دیں گے جس نے اس کا حقیقی استلام کیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حجرہ اسود کا استلام کیا، پھر اس کے دائیں جانب چل پڑے اور 3 چکروں میں رمل کیا اور باقی 4 میں آرام سے چلے۔ حجرہ اسود کا یہ استلام یہ ہے کہ اسے ہاتھ سے چھوا جائے، اگر بھی زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی کفالت کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ اسود کے پاس تشریف لائے اور اسے بوسہ دے کر کہنے لگے، مجھے یہ علم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا۔ صحیح بخاری میں ہے۔ نافع رحمت اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ اسود کا استلام کیا اور اپنے ہاتھ کو چوما اور فرمانے لگے، میں نے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو میں نے بھی اسے نہیں چھوڑا۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ بیت اللہ کا طواف کرتے رہے تھے اور حجرہ اسود کو چھری کے ساتھ استلام کر کے چھری کو چومتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اونٹ پر طواف کیا تو جب بھی حجرہ اسود کے پاس آتے تو اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا چھونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو پیارے دوستو، حجرہ اسود کے حوادث آپ کو کیسے لگے؟